الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.91 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 91 لیسن، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ثم روٹ ورڈ تا میم سے ہے، معنی پھر، دین۔ انتم روٹ ورڈ الف نون تا میم سے ہے، معنی تم، یو۔ ہاؤلائی الف واو لام الف حمزہ سے روٹ ورڈ ہے، وہی لوگ، دوز۔ تقتلون روٹ ورڈ قاف تا لام سے ہے، قتل کرتے ہو، کل اور سلے۔ انفسکم نون فا سین سے روٹ ورڈ ہے، اپنوں کو، یورسیلفز۔ وتخرجون خا را جیم سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور تم نکالتے ہو، اینڈ ایوکٹ اور ٹرن آؤٹ۔ فریقاً روٹ ورڈ فا را قاف سے ہے، معنی ایک فریق، ا پارٹی اور گروپ۔ منکم روٹ ورڈ میم نون سے ہے، اپنے سے، آف یو۔ من روٹ ورڈ میم نون سے ہے، معنی سے، فرام۔ دیارہم روٹ ورڈ دال واو را سے ہے، معنی ان کے گھر یا ان کی بستیاں، دیر ہومز۔ تظاہرون وا ہا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی تم چڑھائی کرتے ہو، یو سپورٹ ون another۔ علیہم عین لام یا سے روٹ ورڈ ہے، معنی ان پر، اگینسٹ them۔ بالاثم روٹ ورڈ الف سا میم سے، معنی گناہ سے، ان سن۔ والعدوان روٹ ورڈ عین دال واو سے ہے، معنی اور سرکشی، اینڈ ٹرانسگریشن۔ وَإِن روٹ ورڈ الف نون سے ہے، معنی اور اگر، اینڈ اف۔ یاتوکم روٹ ورڈ الف تا یا سے ہے، معنی وہ آئیں گے تمہارے پاس، دے کم ٹو یو۔ اسارا الف سین را سے روٹ ورڈ ہے، معنی قیدی، کیپٹیوز۔ تفادوہم روٹ ورڈ فا دال یا سے ہے، معنی تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، یو رینسم دیم۔ وہوا روٹ ورڈ ہا واو سے، معنی حالانکہ وہ، وائل دیٹ۔ محرم روٹ ورڈ ہا را میم سے، معنی حرام کیا گیا، was forbidden۔ علیکم روٹ ورڈ عین لام یا سے، معنی تم پر، to you۔ اخراجہم روٹ ورڈ خا را جیم سے ہے، معنی ان کا نکالنا، their eviction۔ افتؤمنون روٹ ورڈ الف میم نون سے، معنی کیا تم ایمان لاتے ہو، so do you believe۔ ببعض با عین ضاد سے روٹ ورڈ ہے، معنی بعض حصہ، ان پارٹ آف۔ الکتاب روٹ ورڈ کاف تا با سے، معنی کتاب، the book۔ وتکفرون روٹ ورڈ کاف فا را سے، معنی اور انکار کرتے ہو، اینڈ ڈس بلیف۔ ببعض روٹ ورڈ با عین ضاد سے ہے، معنی بعض حصہ، ان پارٹ۔ فما روٹ ورڈ میم الف سے ہے، معنی سو کیا، then what۔ جزاء روٹ ورڈ جیم زا یا سے، معنی سزا، ریکمپنس۔ من روٹ ورڈ میم نون سے، معنی جو، فلون۔ یفعل روٹ ورڈ فا عین لام سے، معنی کرے، who does۔ ذالک روٹ ورڈ ذال لام کاف سے، معنی یہ، that۔ منکم روٹ ورڈ میم نون سے ہے، معنی تم میں سے، among you۔ الا روٹ ورڈ الف لام لام الف سے، معنی سوائے، ایکسپٹ۔ خزیون روٹ ورڈ خا زا یا سے ہے، معنی رسوائی، ڈسگریس۔ فی روٹ ورڈ فا یا سے، معنی میں، ان۔ الحیاتی ہا یا سے روٹ ورڈ ہے، معنی زندگی، دا لائف۔ الدنیا روٹ ورڈ دال نون واو سے، معنی دنیا۔
the word. वयौमा रूट वर्ड या वाव मीम से माने और दिन, and the day. अल क़ियामती रूट वर्ड काफ वाव मीम से माने क़ियामत, of the resurrection. युरद्दूना रूट वर्ड वा दाल दाल से माने लौटाए जाएंगे, they will be sent back. इला रूट वर्ड अलीफ लाम या से है माने तरफ, टू. अशद्दी शीन दाल दाल से रूट वर्ड है माने सख्त, the most severe. अल अज़ाबी आइन दाल बा से रूट वर्ड है माने अजाब पनिशमेंट. वमा रूट वर्ड मीम अलीफ से माने और नहीं, एंड नॉट. अल्लाहु रूट वर्ड अलीफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह. बिगाफिलिन गैन फा लाम से रूट वर्ड है माने बेखबर अनअवेयर. अम्मा रूट वर्ड आइन मीम मीम अलिफ से माने उससे व्हाट. तामलूना आइन मीम लाम से रूट वर्ड है माने जो तुम करते हो, यू डू. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में. सुम्मा अंतुम हाउलाई फिर तुम ही लोग हो, तख्तुलूना अनफुसकुम जो कत्ल करते हैं अपने लोगों का, व तुखरिजूना फरीक़म मिनकुम और तुम अपने एक फरीक को बेघर करते हो, मिन दियारिहिम उनके घरों से, तज़ाहरून अलैहिम उन पर चढ़ दौड़ते हो, बिल इस्मि वल उद्वान गुनाह से और सरकशी से, व इन यातुकुम उसावा तुफादुहुम और अगर वो आए तुम्हारे पास खैदी बनकर तुम फिदिया देकर उन्हें छुड़ाते हो, व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम और जबकि तुम पर हराम किया गया था उनको बेघर करना. अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी क्या तुम ईमान लाते हो किताब के कुछ हिस्से पर, व तकफुरून बिबाज़ और बाज़ का इनकार करते हो. फमा जज़ाउ तो क्या सजा है, मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम उसकी जो तुम में से ऐसा करे, इल्ला खिज़्युन सिवाय रुसवाई, फिल हयात दुनिया दुनियावी जिंदगी में, व यौमल क़ियामती और क़ियामत के दिन, युरद्दूना इला शद्दिल अज़ाब वो लौटाए जाएंगे सख्त अजाब की तरफ. वमल्लाहु बिगाफिलिन और अल्लाह गाफिल नहीं, अम्मा तामलून उससे जो अमल तुम करते हो. इंग्लिश में देखें फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन. सुम्मा अंतुम हाउलाई यू आर दोज हु तख्तुलूना अनफुसकुम स्ले योर पीपल, व तुखरिजूना फरीक़म मिनकुम एंड यू टर्न आउट अ ग्रुप ऑफ देम, मिन दियारिहिम फ्रॉम देयर होम्स, तज़ाहरून अलैहिम यू सपोर्ट वन अनदर अगेंस्ट देम, बिल इस्मि वल उद्वान with sin and transgression, man ya'tukum usawa tufaduhum and if they come to you as captives you liberate them with ransom, wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum and that was illegal for you to turn them out. Afatu'minuna bi ba'zil kitab do you believe in part of the book, wa takfuruna bi ba'z and disbelieve a part of it. Fama jaza'u so what shall be the punishment, man yaf'alu dhalika minkum for the one who does it among you, illa khizyun except disgrace, fil hayati dunya in the life of this world, wa yawmal qiyamati and on the day of judgment, yuradduna ila shaddil azab you will be returned towards a severe punishment. wa mallahu bighafilin and Allah is not unaware amma ta'malun of what you do. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें सूरह बकरा की इस आयत का यानी आयत नंबर 85 का. You are those who slay your people and you turn out a group of them from their homes. You support one another against them with sin and transgression. And if they come to you as captives, you liberate them with ransom and that was illegal for you to turn them out. Do you believe in part of the book and disbelieve a part of it? So what shall be the punishment for the one who does it among you? Except disgrace in the life of this world and on the day of judgment you shall be returned towards a severe punishment and Allah is not unaware of what you do. उर्दू तर्जुमा भी मुकम्मल आयत का यहाँ पर है, लेकिन इससे पहले हम पिछले आयत का रिवीजन करते हुए करंट आयत को भी पूरी तरह से पढ़ेंगे. देखें ये पिछली आयत है आयत नंबर 84 सूरह बकरा की और यह है आयत नंबर 85 सूरह बकरा की. और जब हमने लिया तुमसे अहद तुम खून न बहाओ अपनों का और अपनों को ना निकालो अपनी बस्तियों से, फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो. यानी आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला एक अहद याद दिला रहे हैं जो बनी इसराइल से अल्लाह ने लिया था कि वो अपनों का खून नहीं बहाएंगे और न ही अपनों को अपने बस्तियों से निकालेंगे, और उन्होंने इकरार भी किया था और गवाही भी दी थी. लेकिन वो अपने अहद को किस तरह से तोड़ते हैं या तोड़े हैं उसका जिक्र आता है आयत नंबर 85 में. देखें फिर तुम वही लोग हो जो कत्ल करते हैं अपने लोगों का और तुम अपने एक फरीक को बेघर करते हो उनके घरों से, उन पर चढ़ दौड़ते हो गुनाह से और सरकशी से,
اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو اور جب کہ تم پر حرام کیا گیا تھا ان کو بے گھر کرنا، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ سو کیا سزا ہے اس کی جو تم میں ایسا کرے، سوائے رسوائی دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ دیکھیں تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف سم آف دی ورڈز۔ دیار دار کی جمع ہے، معنی ہے محل، گھر، سکونت، بستی، ملک۔ تظاہرون علیہم ان پر غلبہ جوئی کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو۔ العدوان زیادتی کے معنوں میں ہے ظلم کرنا، ناحق، ناروا، تعدی سے یعنی لمٹس کو کراس کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ معنوں میں آتا ہے۔ اسارا اسیر کی جمع ہے یعنی اسیر کا پلورل ہے، معنی ہے قیدی کے۔ تفادوہم تفادہ کے معنی ہے فدیہ ادا کرنا، فدیہ وہ مال ہے جو قیدی کو چھڑانے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، دوسرے معنی ہے جرمانہ ادا کرنا۔ ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے پر، ایک جز پر، کتاب کے بعد احکام پر۔ خزیون کے معنی رسوائی، فضیحت یعنی ہیومیلیشن۔ اس آیت کی مزید تفسیر سے پہلے کچھ ریویژن میں کرنا چاہوں گی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ ہجرت کرے تو وہاں کے مشرکین جو آگے چل کر آپ پر ایمان لائے اور کچھ پہلے سے آپ پر ایمان لائے تھے جب آپ مکہ میں تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور شرک کے دور میں ان میں دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ ہمیشہ آپس میں جنگ لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹا کرتے تھے۔ اور مدینے میں یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنی قینقاع اور ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر کے خزرج سے دوستانہ تعلقات تھے اور بنی قینقاع کے بھی خزرج سے دوستانہ تعلقات تھے، اور بنی قریظہ کا دوستانہ اوس قبیلے سے تھا۔ تو اوس اور خزرج جب آپس میں جنگ کرتے تو بنی قریظہ اوس کا ساتھ دیتا اور یہ دو قبیلے خزرج کا ساتھ دیتے۔ جب یہ دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تو اس جنگ کا حصہ ہوتا کہ یہ بنو قریظہ، بنی قینقاع اور بنو نذیر بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے، یہاں تک ایک دوسرے کے گھر مسمار کرتے اور ایک دوسرے کو جلا وطن کر دیتے۔ اور جب ماحول امن کا ہوتا، پیس کا ہوتا، اور جن کو جلا وطن کیا گیا وہ جب قیدی بن کر وہ غلام کی حیثیت سے آتے تو پھر یہودی اپنے ہی لوگوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ تورات میں غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے، اس بات کی وہ تعویل کرتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ انہیں سوال کرتے ہیں کہ کتاب کے ایک حکم کو تو تم نے پیچھے ڈال دیا، یعنی اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپس میں لڑائی نہ کرو، قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو بے گھر نہ کرو، اتنے بڑے بڑے احکامات کو تو انہوں نے پس پش ڈال دیا، لیکن پھر ایک دوسرے کو قید سے چھڑانے کے لیے وہ کتاب کا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس دوہرے عمل پر ملامت کرتا ہے۔ دیکھیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو جو قتل کرتے ہیں اپنے لوگوں کا، یعنی تم کو آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن تم تو وہی لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ اس عہد و پیمان کے باوجود یہ لوگ اپنے ہی افراد کا خون بہاتے، انہیں بے گھر کرتے اور اس غیر انسانی عمل کے لیے غیروں سے مدد بھی حاصل کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب خدا کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اہم ترین احکامات کو تو نظر انداز کیا تھا اور ذیلی احکامات کو گلے سے لگایا تھا، یعنی تم قتل و غارت اور اپنوں کو بے گھر کرتے وقت احکام خدا کو پس پش ڈال دیتے ہو، لیکن جب فدیہ دے کر اسیروں کو چھڑانے کی نوبت آتی تو حکم خداوندی کا حوالہ دیتے ہو۔ دیکھیں مزید تفصیل، جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فریق کے اسیر جنگ کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرنے کا مرحلہ درپیش ہوتا تو اس وقت تورات کی صفحہ گردانی کرتے، یعنی صفحے پلٹاتے تورات کے، اور اس کی آیت سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے، یعنی تورات ریفر کرتے، تورات سے ریفرنسز دیتے اپنے اس عمل کو جائز قرار دینے کے لیے، صحیح قرار دینے کے لیے۔ قرآن کریم انہیں کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، وہ حکم تو تمہیں یاد نہ رہا، یعنی اتنا اہم ترین حکم تمہیں یاد نہ رہا، اور جب روپیے کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، یعنی معاملہ جب پیسوں کا آیا تو تورات پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے کو بے گھر کرنا انہوں نے اپنے اوپر جائز قرار دے لیا تورات کو نظر انداز کر کے۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر تو عمل کر لیا، یعنی جو ان کے دل کو لگا اس پر انہوں نے عمل کر لیا، اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گرا معلوم ہوا یا عمل کرنے سے مادی نقصان کا اندیشہ ہوا اسے چھوڑ دیا۔ یہ کتنی غیر معقول روش ہے، یعنی کتنا امبیلنسڈ ایٹیٹیوڈ ہے
کہ جہاں دل چاہا انہوں نے اس حصے کو اپنا لیا اور جس حصے کو انہوں نے نہیں چاہا اس کو رد کر دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں پر بھی اس میں درس عبرت ہے، یعنی ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک لیسن ہے، کیونکہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں کہ اس قرآن کو یا احادیث کو صرف اپنے مفاد کے لیے ہی ریفر کرتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جو حصے میں ہم کو ہمارا دنیا میں مفاد نظر آیا اسی حصے کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں، خود فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن فالو کر رہے ہیں، حدیث فالو کر رہے ہیں، لیکن قرآن کو مکمل طور پر یا صحیح احادیث کو بھی مکمل طور پر اپنانا نہیں چاہتے، کیونکہ کئی معاملے میں ہمارا میٹیریلسٹک لاس رہتا ہے، دنیاوی نقصان رہتا ہے کہ بعض مقامات پر قرآن کے سارے احکامات کی خلاف ورزی کرنے میں تعامل نہیں کرتے، یعنی جو فرائض ہے ان کو نظر انداز کرنے میں ہم دیری نہیں کرتے، اور بعض نفل کام کے حامل مقامات پر قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی جو کام نفل ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور جو فرائض ہیں ان سے ہم کنارہ کشی کرتے ہیں۔ یہ ہماری کاہلی ہے، سستی ہے، بلکہ یوں کہے کہ ہم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اہم پوائنٹس دیکھیں اس ویڈیو کے۔ اللہ سے عہد و پیمان کے باوجود اکثر بنی اسرائیل نے عہد خداوندی کو پامال کیا، یعنی اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ خون نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کا قتل غارت گری نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، لیکن وہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہے۔ اللہ کا کلام مذاق بنانے کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کے کلام کے کچھ حصے کو انہوں نے قبول کیا اور کچھ حصے کو انہوں نے نظر انداز کیا، یہ بالکل ایسے جیسے اللہ کے کلام کو انہوں نے مذاق سمجھا۔ رواداری کا فقدان دنیاوی ذلت کا موجب بنتا ہے، یعنی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک تو دنیا میں کیسے بھی ذلیل کرے گا ہی کرے گا، اور آخرت کا عذاب تو ہلکا ہونے والا نہیں ہے ایسے لوگوں سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خزی فی الحیات دنیا، یعنی دنیاوی زندگی میں تو ان کے لیے رسوائی ہے ہی ہے، اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کا عذاب قابل تخفیف نہیں ہے، یعنی یہ دنیا کو انہوں نے ترجیح دیا اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو کے، تو آخرت میں بھی ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔